بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ It was not my intention، میرا ارادہ آج کوئی نصیحت کرنے کا نہیں تھا، بیان کرنے کا نہیں، کیونکہ رات بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں پڑھنا عبادت کرنے کا وقت ہے، نوافل پڑھنے کا۔ So the time should be spent in the amal mostly, but just for the reason that there are certain new people, as you say, the people of I'tikaf, they are about 100 and there are about 300 to 400 people, so it means that there are more people who came who have not heard the guidance. One of our problem is، ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ جو بات سن لیتا ہے وہ سمجھتا ہے سب نے سن لیا، اور حضور علیہ السلام جب دعوت شروع کی تو لا الہ الا اللہ دہرایا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے رہے، وہی دہرانا ہے میسج۔ نماز، زکوٰۃ، حج، کلمہ، سنت، تقوی، آخرت، یہی قرآن کا میسج ہوتا ہے، یعنی ہے۔ دیکھ ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کہانیاں کس سے ہیں، ایک فلم آئی اگلا ڈرامے کا اگلا سین دکھاؤ، اگلی فلم دکھاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کی تعلیم جو ہے وہ عمل کے لیے سنی جاتی ہے، وہ عمل کرنے کے لیے سنی جاتی ہے، سننے کے لیے نہیں ہے۔ سننے کے لیے جنت میں وقت ہوگا کہ وہاں عمل نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ In the Jannah, it is the place where you listen only and watch only and enjoy only. اس دنیا میں تو عمل کا وقت ہے، here is the time of عمل۔ تو جو لوگ پہلے نہیں تھے آفٹر عصر، جیسے جمعے پہ نئے لوگ آتے ہیں تو جمعے والوں کے لیے جو خاص بیان ہوتا ہے وہ اعتکاف والوں کے لیے یا لوگ دوسرے مقامی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ Those people who mostly come in بیانات، جمعہ خطبہ is not for them، it's for the people who just come on جمعہ۔ Similarly یہ بھی ابھی جو ہو رہا ہے یہ کوئی اعتکاف والوں کے لیے نہیں ہے یا نہیں، but it is for the people جو لوگ ابھی آئے ہیں۔ تو میں مختصر طور پر بہت سی مختصر کہ شب قدر اللہ پاک کی مبارک راتوں میں ایک رات ہے۔ اس امت کو کیونکہ بہت کم عمریں ملیں تو اللہ پاک نے اس کو کمپنسیٹ کیا۔ پہلے کہ ہزار سال عمر ہوتی تھی تو ان کو یہ رات دے کے کہ اگر یہ 5-7 راتیں بھی زندگی میں گزار گئے تو گویا انہوں نے 700-800 سال یہ زندگی گزاری ہے عبادت میں، تو اس لیے یہ آئی ہے رات۔ اور اصل اس رات کی یہ ہے کہ بندہ اس کی یعنی اس کو قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ قدر کا معنی کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو قیمت، طاقت، کہ اس رات میں بندہ عبادت کر کے اتنی طاقت حاصل کر لے کہ زندگی اس کی تبدیل ہو جائے، اس کی زندگی وہ تبدیل ہو جائے، پہلے سے مختلف ہو جائے صبح سے۔ تو کیونکہ تب وہ اعمال کا ثواب اس کے پاس رہے گا، ورنہ تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں جیسے مختصر میں نے بیان کیا تھا کہ 2 رکعت نماز توبہ، اس کے بعد 2 اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے بندہ طاق راتوں میں، 2 رکعت نماز شکر، 2 رکعت نماز استخارہ۔ استخارے میں اللہ پاک کا قرب اور اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ اللہ سے مانگے کہ میں فیصلے صحیح کر سکوں۔ اور 2 رکعت نماز حاجت کا معنی کہ اللہ کو مانگے۔ سب سے بڑی انسان کی حاجت اللہ ہے، پانی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عورت نہیں ہے، یہ حاجت نہیں ہے بندے کی سب سے
سب سے بڑی حاجت وہ اللہ کی ذات ہے بندے کی، سب سے بڑی ضرورت جس کے بغیر گزارا نہیں۔ پانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اللہ بندوں کو پھر زندگی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے بغیر گزارا بندے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس 8 رکعت نماز کے بعد ان رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قل شریف پڑھے 7 مرتبہ۔ تو 8 رکعتیں اس طرح پوری کرے۔ تفصیل تو نہیں آپ کو بتا سکتے کہ وقت نہیں ہے، یہ بھی میں سمجھے کہ میں نے سوچا کہ بھئی میں اپنا عمل کروں گا، عبادت کروں گا، یہ علم کی بات بتانا بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے ورنہ میں نے بیٹھنا ہی نہیں تھا، بھئی اپنے نوافل پڑھے، اپنے بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے۔ یہ تو آپ کے لیے خیر خواہی کے لیے میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر، تو اس کی قدر جانے۔ اس کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھے اور 33 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھے۔ یہ بہت بڑا استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا کہ جو بندہ عشاء سونے سے پہلے 3 مرتبہ بھی یہ پڑھتا ہے، اس کے مطلب یہ صغیرہ گناہ مطلب یہ کہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والا استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور پھر 33 مرتبہ شب قدر کی دعا جو اماں عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم انک عفو کریم بھی ہے، تحب العفو فاعف عنی۔ 33 مرتبہ دل کے ساتھ یہ دعا پڑھے۔ 33 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے کہ اللہ کے وہ نام ہے کہ اللہ نے ہر صورت سے پہلے ان کو استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ لیں اللہ اور رحمان اور رحیم۔ اور اس کے بعد 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بس یہ دعا کر دے، اپنی اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ کے نام کا مراقبہ کرے، اللہ پاک کے نام کو دیکھے اور آنکھیں بند کر کے تصور کرے اللہ پاک کے نام کا اس مبارک رات میں کہ یا اللہ یہ مبارک رات ہے، تیرا مبارک نام ہے، میرے اندر میرے دل میں اسی کو نقش کر دے، ہر جسم کے حصے پر میں تیری یاد میں رہوں۔ اس کے بعد 20 منٹ زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کر لے، اللہ 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 کا ذکر کرے۔ اس کے بعد 20 منٹ اس دعا کا وظیفہ کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور درود و سلام تو ہم ویسے ہی ابھی مجلس ہوگی 2 بجے پونے 2 بجے، اور اس طرح یہ کچھ اعمال ہیں۔ اور جو کرنا چاہتا ہے نماز وقت ہے نماز تسبیح پڑھے، استغفار اور اپنے یعنی گناہوں سے معافی مانگے۔ تو یہ تو مختصر ہے۔ اور دن کو انگلش میں بیان ہوا، جو نئے لوگ ہیں اسپیشلی دا نیو پیپل ہو ڈونٹ کم آفٹر ظہر، ان کو تھوڑا یہ دکھا دیں کہ کس لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ یہ اسکرین کو دیکھیں، اسکرین کو دیکھیں کہ دن کو ڈیورنگ دا ڈے آئی مینشن ان انگلش، ناؤ آئی مینشن ان اردو، اب اردو میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ساری شب قدر وغیرہ یہ ساری اس لیے جو اس تصویر میں دکھایا گیا ہے اس لیے شب قدر آئی ہوئی کہ آپ بات کہ پہلا بات کیا کہ آپ کو اپنی کہانی سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ جب زمانہ بھی نہ تھا، جب کوئی وقت بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ یہ سورج، نہ یہ دریا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ چڑیاں، نہ کچھ۔ اللہ جل مجدہ نے یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، اور انسان کو اپنے لیے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اور ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن انسان انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کے لیے وہ تو آپ کی خادمہ ہے، اور انسان اس کے پیچھے مارا بھاگ رہا ہے، دوڑ کے زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں کہاں بھیجا؟ جہاں سے یہ فرشتے آتے ہیں نا، تنزل الملائکۃ والروح، روح جبریل علیہ السلام جہاں سے آتے ہیں وہاں ہم بھی رہتے تھے،
آج فرشتے اترے ہوئے ہیں، کہاں سے اترے؟ آسمانوں سے اترے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم بھی ادھر رہ رہے تھے، ایک وقت تھا کہ ہم بھی روحوں کی دنیا میں رہ رہے تھے۔ جب ہم یہاں تھے تو یہ دیکھ لیں آپ، ہماری روحیں ادھر تھیں، تو وہاں اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمیں ایک تحفہ دیا جو دوسری کسی مخلوق نے قبول نہیں کیا، انسان نے قبول کیا۔ اس کو تحفہ کیا؟ یہ یعنی ایک امانت دی کہ اللہ پاک نے وہ کیا جو جس کی وجہ سے آپ انسان ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اختیار حاصل ہے، نیکی بدی کو آپ کر سکتے ہیں، وہ امانت اللہ پاک نے سب کو کہا، یہ پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو لینی ہے لے لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لینی یا اللہ، ہمیں معاف فرما۔ اب یہ دیکھیں انسان نے جو ہے وہ لے لیا۔ یہ کراس جو ہے نا بتا رہا ہے بھئی دوسری مخلوق نے نہیں لی، میں نے اور آپ نے لے لی۔ اب ہم نے خود ہی جب لے لی نیکی بدی کا اختیار، تو اب اللہ پاک نے آزمائش تو پھر کرنی ہے ہماری، کیونکہ ہم نے پاور لے لی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عالم ارواح میں دیکھیں دوسرے نمبر پر پھر اللہ پاک نے ہم سے عہد لیا کہ یاد رکھنا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، بھولنا نہ دنیا میں جا کے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، نیکی بدی کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، عورت کے ساتھ، دولت کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ، ہر طرح تمہاری آزمائش ہوگی۔ یہ نہ کہ تم وہاں کہنے ہو شراب میرا رب ہے، نعوذ باللہ، شراب کے بغیر میری دکان نہیں چلتی، ڈرگ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، بے ایمانی کے بغیر نہیں۔ وہ رب ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہاں آپ نے جو اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تو ہی پالنے والا ہے، یہاں آ کے ایک بندہ کہتا ہے اب میں کھاؤں گا کیسے، اب کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ مت بھولنا، تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں بھیجوں گا۔ اب ہم تو یہ عالم ارواح میں تھے، دیکھیں اس روح کی دنیا میں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی روح کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دنیا میں جا کے یہ میرے محبوب ہیں، ان پر ایمان اور ان کی مدد اور ان کے دین پر چلنا ہے، انہی کا دین چلے گا، انہی کی نصرت کرنی ہے، انہی پر ایمان لانا ہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں ان کو ان کی بشارت دی، اور مسجد اقصی میں آ کے سب نے آپ علیہ السلام کے گویا جو زیارت کی اور ایمان لائے ظاہری طور پر بھی۔ اور امت محمدیہ تو ہے ہی امت محمدیہ، اس کا تو نام ہی امت محمدیہ ہے۔ تو اللہ پاک نے آنے سے پہلے وعدہ، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے رسول، یہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ ہیں۔ دنیا میں جا کے ان کا فیشن، ان کا لائف سٹائل، ان کا طریقہ ہے زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اختیار کرنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ پہلے ہم سے بات لے لی گئی۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی چیز یہ فرمائی جو سورۃ یاسین میں ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ چوتھا وعدہ ہے، covenant of obedience، اطاعت کا، بندگی کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو شیطان اور شیطانوں کی پوجا نہ کرنا دنیا میں جا کے، تمہیں بتا رہا ہوں میں کہ میرے محبوب کی بننا، شیطان جو دشمن ہے اس کا نہ بننا، اس کے پیچھے اس کے طریقے کے، اس شیطانوں کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، زنا اور شراب اور فسق اور فجور اور شہرت پسندی اور یہ جتنی غفلت، اس کے پیچھے نہ جانا، ورنہ اللہ پاک نے فرمایا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، ورنہ میں تمہیں آگ میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ چار وعدے اللہ پاک نے، چار چیزیں ہم سے پہلے لے لی دنیا میں۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، ہر ایک میں تو کیریئر بنا رہا ہوں، میں تو بیزی ہوں، میں تو بچے پیدا کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بچے بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا دنیا میں، یا کہ عبادت کے لیے بھیجا، یا اپنی قرب تلاش کرنے کے لیے بھیجا، کام کے لیے بھیجا، کسی چیز کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب جو بھی کام تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے، کام کرو گے، بچے پالے گے، سب عبادت بن جائے گا، سب کچھ عبادت، ٹائلٹ جانا بھی عبادت بن جائے گا، کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن ہم نے یہاں آ کے اپنی مرضی یا نفس والی زندگی گزار رہے ہیں، یا کوئی
फिल्म में देख लिया, किसी के हेयर स्टाइल देख लिया, किसी की गाड़ी देख ली, बस उसी में वो कारून के वक्त के लोगों की तरह रेलें टपकती रही, हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह जल्ल मजदूहू ने आपको नहीं पता, आप में बहुत बड़ी ताकत अल्लाह ने मानत रखी है, आपको शेर बनाया अल्लाह पाक ने, मखलूक का अशरफ अल मखलूक, और हम चूहे बने हुए हैं, खा रहे हैं, गंद खा रहे हैं। अल्लाह बोले शेर, तुम जंगल के शेर हो, ये दुनिया एक जंगल है, जिस तरह जंगल में शेर बादशाह, इस तरह इंसान अशरफ अल मखलूक है। तो ये 4 वादे लेके अल्लाह पाक ने फरमाया अब जो तुम्हारी आजमाई, तुम्हें मैंने बता दिया मेरा महबूब कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा दुश्मन शैतान है। तुमने भी मैंने अपने महबूब बनने के लिए पैदा किया, लेकिन तुमने अब साबित करना है दुनिया में जाके। उसके बाद ये देखें, तस्वीर की तरफ देखें, फिर अल्लाह पाक ने यहां से हमें इस दुनिया में, ये जमीन में भेज दिया। यहां जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60-70 साल हैं, छोटी सी दुनिया है। उस 60-70 साल में भी आप देखें 13 साल जो है वो बचपन में गुजर जाते हैं, 15 साल काम काज में गुजर जाते हैं, कुछ सफाई सुथराई में गुजर जाते हैं, कुछ जो है 22 साल सोने में गुजर जाते हैं, कुछ परेशानियों में गुजर जाते हैं, और 60 साल से 6 साल जो है वो बंदे की जिंदगी सिर्फ बनती है। 6 साल ले दे के आपके पास है। अगर आप 70 साल रहे तो 7 साल हो जाएंगे। तो बहुत मुख्तसर देखें। तो हम यहां आलम अरवाह से इधर आए और ये दुनिया भी इतनी जो है वो छोटी है, इसकी जिंदगी भी इतनी छोटी कि अगर आपको 100 साल भी जिंदगी मिल जाए तो आप सिर्फ 10 साल जिंदा रह रहे हैं असल में। तो क्या है 10 साल ऐसे गुजर जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, बरज़ख आएगा, कब्र। ये नजर आ रही है कब्र आपको, आप कब्र में जाएंगे। कब्र में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक खिड़की जन्नत की तरफ खुलती है, ये सब्ज खिड़की ये देख लें, और एक जहन्नम की तरफ खुलती है। अगर तो बंदा नेक है तो जन्नत की हवाएं, जन्नत के मनाजिर उसको यहां से नजर आएंगे, कब्र से भी। अगर बद है तो यहां से जहन्नम का धुआं और आग उसको आएगी उधर कब्र, अपनी कब्र में। तो अब देखें तस्वीर की तरफ, या तो आप इधर चले जाएंगे अच्छे ऊंची दुनिया में, बरज़ख में, ये कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगा आपका। ये देखें हायर पार्ट ऑफ बरज़ख, ये ऊंचा मुकाम है, आपकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। आप कब्र में होंगे लेकिन यहां चले जाएंगे, कब्र तो दरवाजा है लेकिन आप यहां से वहां चले जाएंगे और वहां रह रहे होंगे। ये देखें ना, मौज ही मौज, और वहां जन्नतों में सैर कर रहे हैं, यानी कब्र जो जन्नत बन जाती है। और अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, पता नहीं कितनी दुनियाएं, कितने जहान आबाद हैं बरज़ख में। बहुत बड़ी दुनिया है। और अगर आपने ना किया तो फिर कब्र आपकी ये बन जाएगी, एक ऐसा सेल बन जाएगा, एक ऐसा घड़ा बन जाएगा दोज़ख का कि आप निकल नहीं सकते वहां से। लेकिन इफ अ पर्सन मेड बैड चॉइसेस इन द वर्ल्ड, दे विल कम टू हॉन्ट हिम एंड हिज ग्रेव विल बिकम अ पिट ऑफ हेल। वो वापस ये बुराई यहां करके, जुल्म ये यहां नहीं रहेगा, ये वहीं सांप बिच्छू बन के और आग बन के पीछे आएंगे। यहां शराब पी के मजे लें, गलत देख के मजे लें, गिबत करके लोगों को तंग करें, जो मर्जी करें, आप आजाद हैं, वो इख्तियार जो मिला हुआ है। लेकिन वही आपको पीछे आएगा, फिर कीजिए, वही आपको पकड़ेगा। तो ये बरज़ख आप नाज़ा लगाए, अगर बंदा इसमें नजर भी नहीं आ रहा, इतने बड़ा बरज़ख है, तो आग में जब डाल दिया जाए तो क्या होगा बंदे के साथ। तो शब कदर इसीलिए आई है, रमजान इसीलिए आया है कि आपको तकवा हासिल हो, और तकवा जो है वो आपको बचा लेगा यहां से। रमजान शब कदर बचा लेगा। तो ये आपको समझ आ गई कि देखें, ये कब्र की दुनिया 2 हिस्सों में है। एक बरज़ख का अच्छा हिस्सा जहां अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा रह रहे हैं, वरना ये। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क़यामत का दिन आएगा। ये क़यामत का दिन, ये देख लें, क़यामत का दिन भी 50,000 साल का दिन होगा। इसमें सैकड़ों इस दुनिया की जिंदगियां आ जाती हैं। कितने 100 साल हो, 50,000 में 50,000 साल है, 100 साल की 500 जिंदगियां आ जाती हैं। जिसको आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी हैं, तो वो तो 500 ऐसी जिंदगी वहां गुजर भी सकती है। और वहां फिर जो है
ہر ایک چیز کی آزمائش ہوگی، ہر ایک چیز کا یعنی امتحان جو دیا اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، ہر ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جہنم کو قریب لایا جائے گا، جہنم کو۔ اب جہنم جو ہے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کوئی جگہ کا نام ہے صرف، کیسے کمرہ ہوگا اور اس میں جو دوزخ بنی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جہنم ایک بہت بڑا جانور ہے، جہنم ایک جاندار چیز ہے جو اس ساری دنیا کو بھی ایک نوالے سے کھا سکتا ہے۔ اسی میں اندر پھر عذاب ہیں اور یعنی اور گھڑے ہیں اور بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ زندہ چیز ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کو زنجیروں کے ساتھ فرشتے پکڑ کے لائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھا 19 فرشتے جہنم کو بڑی بڑی زنجیروں سے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے۔ جب کھینچ کے لائیں گے، فرمایا کہ ہر ایک فرشتے کے نیچے 70 ہزار فرشتہ ہے اس کو پکڑنے کے لیے، پھر بھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوگا۔ اتنا زبردست مخلوق ہے وہ اللہ پاک کی۔ فرشتوں نے پکڑا ہوا 70 ہزار فرشتہ ایک فرشتے کے اندر، اس طرح کے 19 ضرب 70 ہزار دیکھ لے کتنے، یعنی لاکھوں فرشتوں نے پکڑا ہوگا، بڑے بڑے فرشتوں۔ اتنا بڑا فرشتہ کہ اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 40 سال بندہ چل سکتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ۔ ان سے بھی جہنم جو ہے وہ جا رہی ہوگی، وہ کہ یا اللہ ہمیں طاقت دے، یہ تو جا رہی ہے اس کو اتنا۔ اور کہتے ہیں جب وہ میدان حشر کے قریب لائی جائے گی، وہ ایسی آنکھ اٹھا کے دیکھے گی اور چاہے گی کہ میں ان کو ابھی ہڑپ کر لوں، کھا لوں۔ اور جس کہتے ہیں اس کی نظر جس پر پڑ گئی وہ جہنمی بن جاتا ہے بندہ۔ اتنی خطرناک چیز ہے، وہ دیکھ لے بس بندے کی ختم، اس کی نظر پڑتی ہی جہنم۔ وہ کہے گی یا اللہ مجھے سجدہ کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کون؟ دوزخ سجدہ کرے گی، اور سجدہ لمبا سجدہ کرے گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو جو تیرا نافرمان ہے تو میرے ذریعے اس کو سزا دیتا ہے، اور تو نے ایسی کوئی مخلوق نہیں پیدا کی جس کے ذریعے مجھے سزا دے۔ وہ اللہ کا شکر کرے گی، سجدہ کرے گی، اور پھر سجدے سے سار اٹھائے گی۔ سارے بندے حشر میں عام بند ڈر رہے ہیں، کروڑوں اربوں جنات، اور کہے گی یا اللہ تو مجھے طاقت دے، یہ بندوں کو جو دنیا میں جا کے تجھے بھول گئے، تیری نافرمانی، تو میرا معبود ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا محبوب ہے، اب مجھے بڑا سخت غصہ ہے ان بندوں پر جو تیری نافرمانی کرتے، مجھے اب چھوڑ، میں ان کو پکڑوں۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ بڑے بڑے اولیاء صلحاء ڈر جائیں گے کہ یعنی یہ اتنا دہشت طاری ہوگی، یعنی وہ جہنم نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا جو آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ ایک وقت آئے گا کوئی خوف کوئی حزن نہیں اولیاء پر، لیکن ایک وقت آئے گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں بچا، نفسی نفسی۔ اولیاء تو اولیاء، انبیاء بھی یہ فرما رہے ہوں گے، اور یہ بڑا سین ہوگا۔ اور پھر جو ہے جہنم سے بڑی بڑی گردنیں نکلیں گی، اور اس کے اوپر پھر پل صراط رکھ دیا جائے گا، اور وہ 500 سال کہتے ہیں، بعض روایت میں 1500 سال کا، یعنی 500 سال اوپر 500 سال ایسے اور 500 سال نیچے کا رستہ ہے، بہت بڑا پل ہے، بہت بڑا۔ اس پہ پھر سوال جواب ہوں گے، اس پہ پل پہ تو وہ بندے پھر جو جس نے گرنا ہے وہ وہیں سے گردنیں نکلیں گی، وہیں سے سانپ اور بچھو نکل کے اس کو وہیں سے دبوچ لیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں سکرین، آپ یہ کہانی ہے، یہاں سے ہم شروع ہوئے، کچھ نہ تھے، گندا قطرہ بھی نہ تھے، اللہ نے گندے قطرے سے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور پھر جو ہے ہم دنیا میں آئے، پھر برزخ میں جائیں گے، پھر قیامت میں جائیں گے، اور اس کے بعد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا ہر ایک کو۔ بہت وہاں ماں بھی کہے گی، بیٹے کچھ بھول جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو بتانا، وہ کہیں گے نفسی نفسی، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ یہ حضور علیہ السلام یا جو ہمیں یاد رکھیں گے، جن کو ہم بھولے ہوئے اس دنیا میں، کہتے ہیں نا میں تو بیوی کو راضی کروں گا، میں تو کام والے کو راضی کروں گا، میں تو پولیٹیشین کو راضی کروں گا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کے کیا کام آتے ہیں۔ وہاں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہوں گے امتی امتی، دوسرے سارے نفسی نفسی قال۔ ایسی ہستی کو مت بھولیں اس دنیا میں
کہ جو آپ کو سب سے مشکل ٹائم میں یاد کرے گی. آپ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں نہیں سوال کرتا، میں امت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، ان پر نرمی فرما. لیکن پھر جو ہونا ہے وہ ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے فائنلی جو لوگ پار ہوں گے تو وہ جنتوں کے دروازے میں پھر داخل ہوں گے، جو اللہ کی بہت بڑی کائنات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں جنتی جب جنت میں پل صراط سے پار ہوں گے تو 40 سال تو صرف اس کے دروازے کو دیکھتے رہیں گے، کہیں کیا خوبصورت ہے. دیکھ فرشتے کہیں گے اندر جائیں، وہ کہیں دیکھ تو لیں، یعنی بالکل وہ ایسے حیران ہو جائیں گے. اس کا دروازہ، اس کی چوکھٹ اتنی خوبصورت ہوگی. پھر اندر کیا ہے وہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ پوری یعنی کہانی ہے. اور یہ رمضان اور تقوی اور یہ جو طریقہ محمدیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو سکھاتے ہیں ہم کہ گناہوں سے کیسے بچو، وہ اسی لیے ہے کہ آپ تک جہوں آپ مریں آپ برزخ کے اعلیٰ حصے میں، اور وہاں سے ہی اللہ پاک آپ کو ڈائریکٹلی آنکھ جھپکنے کی دیر میں جنت میں پہنچا دے. تو یہ طریقہ محمدیہ سیکھے. طریقہ محمدیہ کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے، ان کی اتباع کیسے کرنی ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ان گناہوں سے بچنا. تو وہ آپ سیکھیں، ساتھیوں سے پوچھیں. تو یہ کہانی ہے انسان کی، یہ اصل قصہ ہے. تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، ہم سب بڑی مشکل میں ہیں. اور جو ہے نجات پائے گا وہی بندہ جو اللہ کی رحمت سے امید رکھے، تھوڑی بہت کوشش کرے. کچھ بدیاں بھی ہوں گی، کچھ نیکیاں بھی ہوں گی. نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو بندہ کامیاب ہو گیا. تو یاد رکھیں کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جو بندہ چھوڑ نہ سکے، صرف طریقے کا پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو یہ اس رات کی برکت نصیب فرمائے. اب جو وقت ہے آپ 2 بجے تک درود شریف کی مجلس تک اپنا نوافل 8 نوافل پڑھیں، نماز تسبیح، وہ جو ذکر بتایا کچھ وہ کریں. میرے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کریں، ساری کے لیے، سب کے لیے. اور پھر جو ہے درود شریف کی مجلس میں پھر ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اس بابرکت رات جو رمضان کی طاق رات ہے، 23ویں شب ہے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر انہی راتوں میں ہوتی ہے. یا ارحم الراحمین، ہمیں اگر اس میں شب قدر ہے تو اس رات کی برکت نصیب فرما، اور یہ ہمارے لیے مال نامے میں 1000 مہینے سے بھی زیادہ، 80 سال سے بھی زیادہ اجر و ثواب لکھنا. اس پاک بابرکت رات میں ہماری بخشش فرمانا. یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو سب سے افضل اور سب سے بہتر سننے والا ہے، تو سمیع البصیر ہے. ہمیں اس دوزخ سے، اس برزخ کے عذاب والے حصے سے محفوظ فرمانا، اس جہنم سے محفوظ فرمانا، پل صراط سے بجلی کی طرح پار کرانا. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری ہڈیاں کمزور ہیں، یہ قبر کا عذاب نہیں برداشت کر سکتی، ہمارا گوشت کمزور ہے. یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی نصیب توفیق عطا فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک دوسرے کا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.